محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکن المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئی آپ ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی دو چار اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تو شاہ خوباں، تو شاہ خوباں، تو جان جانا، تو شاہ خوباں، تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ تو شاہ خوباں، تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ ہے عمر لاکھوں، ہے عمر لاکھوں برس تمہاری، ہے عمر لاکھوں برس تمہاری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ہے عمر لاکھوں برس تمہاری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر مقدار، خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70 ہزار پردے۔ خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70 ہزار پردے۔ جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں،
لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اور ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا۔ اور جلدی جلدی میں یہ بھی ایک شعر سمجھ کر ذات، میں تیرے حسین میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، بارنگ بو بارنگ خوشبو دلوں پہ اترا، رنگ خوشبو دلوں پہ اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، ہاں رنگ خوشبو دلوں پہ اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا۔ اور مقطع سمجھ رات جو شاعر ہے آخر میں کیا کہنا چاہتا ہے اس کو سمجھ رات، ہے تو بھی صائم ہے تو بھی صائم عجیب انسان کے روز محشر سے ہے ہراساں، ہراساں مطلب پریشان، ہے تو بھی صائم عجیب انسان کے روز محشر سے ہے ہراساں، ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا، ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکا ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے،
خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، فضیلتوں کے حوالے سے ہم لوگ بارہا سنتے آئے ہیں، سن رہے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ انسان جب اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، انسان جب اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے اور فرمان خداوندی بجا لاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی شریعت کے موافق اپنی زندگی کو گزارنے کی سعی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اسے غنی کر دیتا ہے، دنیا سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ دنیا میں اس بندے مومن کو سرخروئی حاصل ہوتی ہے اور آخرت بھی اس بندے مومن کی اچھی ہوتی ہے۔ بارہا ہم نے فضیلتیں سنی علماء کرام سے اور سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش بھی کی۔ بہت ساری فضیلتیں ہم سنتے ہیں، بے شک وہ حق ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا فرمان ہو، جو رسول اللہ کا فرمان ہو، وہ حق ہے۔ قل جاء الحق وزہق الباطل۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ سورہ ملک جو روزانہ رات کو پڑھتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کی فضیلت میں بھی ہے کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے لیے یہ ہمارے اور آپ کے لیے ساز و سامان ہے۔ جنت میں جانے کے لیے بغیر حساب اور بغیر کتاب کے، ہے نا، یہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن کیونکہ کچھ دنوں سے میری تقریر جو ہے وہ ہماری اور آپ کی، ہم سبوں کی اصلاح کے لیے اور فکر آخرت کے لیے گفتگو چل رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آج ان باتوں کا ذکر کروں کہ جن کو کرنے سے بلا حساب و کتاب کے آدمی جہنم میں جائے گا۔ آپ نے یہی سنا ہے، اکثر ہم لوگ یہی سنتے آئے ہیں کہ ایسا عمل کہ آدمی کرے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، مگر سرکار کے فرمان کے مطابق ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے، جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا گیا ستۃ یدخلون النار بغیر حساب، 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب، بغیر حساب بغیر کتاب کے ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے۔ اس کو عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم فضیلتیں تو سنتے آ رہے ہیں، تھوڑی وعیدیں بھی سنیں تاکہ جو فضیلتیں سن کے آج ہوتا بھی ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں نعت خوانی کی محفل ہو گئی، آدمی نعت خوانی کی محفل میں بیٹھ گیا، اب وہاں پہ آدمی سوچا کہ بھئی یہاں بیٹھ جاؤ تو آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے، تو آدمی بس اب نماز چھوڑ دے رہا ہے، دین کے کام چھوڑ دے رہا ہے۔ ایسے بھی کچھ لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے جو نماز سے دور ہیں، ذکر و اذکار سے دور ہیں، قرآن سے دور، تلاوتوں سے دور، روزوں سے دور، بس کہیں محفل ملی بیٹھ کے وہاں حاضر ہو گئے، اب وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہے نا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تاکہ وعیدیں بھی ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، اگر خدا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے تو وہ قہار بھی ہے نا، وہ جبار بھی ہے۔ تو ہم کو جہاں خدا کی شان رحیمی اور شان کریمی کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے، وہاں اللہ کی قہاریت کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں خوف خدا رچا اور بسا رہے، رچا اور بسا رہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ 2 خوف میں ایک دل میں جمع ہونے نہیں دوں گا، یا تو اس کے دل میں میرا خوف ہوگا یا دنیا کا خوف ہوگا۔
اور جس کے دل میں دنیا کا خوف ہوگا اس کے دل میں میرا خوف نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں میرا خوف ہوگا اس کے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو دونوں باتوں پر، مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر غور کرنا ہم کو ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ الٹیمیٹ والا کام ہو گیا ہمارا، بہت زیادہ فارورڈ ہے نا، ہم بیکورڈ کو یاد نہیں کرتے، جو ہو رہا ہے جو ہونے والا ہے اس پر ہماری توجہ رہتی ہے، ہمارے بزرگوں نے جو کیا ہے اس پہ ہماری توجہ نہیں رہتی۔ آج کی پوچھا جائے ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے نا، ایک زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ زمانہ جو ہمارا پیچھے کا گزرا ہے، جو پیچھے کا زمانہ ہمارے بڑوں کا گزرا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں نا، بیٹا باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ کرنا ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے جو کیا ہے، صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، ہمارے نبیوں کے بعد صحابہ سے بڑھ کر مرتبہ کسی کا نہیں ہے، تو ہمیں صحابہ کی زندگی کا مطالعہ تو کرنا ہے نا۔ وہ مومن، پکے مومن، ایسے مومن کہ اللہ اکبر، ان کے ایمان کے تعلق سے قرآن میں موجود ہے، سبحان اللہ، ان کی محبت کے تعلق سے قرآن میں موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جب اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں نا، ان کی زندگی کیسی تھی۔ وہ لوگ ہمیشہ ذکر الہی میں، یاد الہی میں بسے رہتے تھے، مستغرق رہتے تھے، اور خوف خدا ان کے سینوں میں ایسا موجزن تھا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے حوالے سے کہ شیر اور بکری ایک ساتھ ایک گھاٹ میں پانی پیتا تھا۔ تو یہ جو فیصلہ، جو عدل و انصاف، کس بنا پر؟ خوف خدا کے بنا پر، اللہ کے ڈر کے بنا پر۔ اور اللہ کا خوف کب آئے گا؟ جب اس کے وعیدوں کے حوالے سے، جو ہم گناہ کرتے اس گناہ کے وعیدوں کے حوالے سے وہ چیزیں ہمارے نگاہوں کے سامنے رہیں گی، ہمیں پتہ ہوگا اس گناہ کے کرنے کے یہ وعید ہے، یہ سزا ہے، تو ہم اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہے نا۔ تو جہاں ہم پوزیٹیو کو دیکھتے ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ ہم کو نیگیٹو کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ بات بڑی لمبی تفصیلی جو ہمارے تمہیدی جملے ہیں بہت زیادہ لمبی ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا گیا 6 قسم کے انسان کے حوالے سے، ستۃ یدخلون النار بغیر حساب، 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، یعنی یہاں سے گیا ڈائریکٹ، جیسے آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت کے ہر نماز پڑھو ڈائریکٹ جنت میں، ویسے ہی یہاں سے گیا تو ڈائریکٹ جہنم میں۔ سب سے پہلا 6 قسم، اب یہ 6 قسم کو ایک قسم پر گفتگو ایک جمعے میں ہو سکتی ہے نا، اب سارے 6 کو ایک جمعے میں مشکل ہے، میں آج صرف ان 6 قسموں کو بیان کر دے رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ایک ایک قسم پر ایک ایک جمعہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1 فرمایا گیا، نمبر 1 حاکم ظلم کی وجہ سے، الامراء بالجوف، حاکم ظلم کی وجہ سے۔ حاکم جو ہے، اب توجہ دیجیے، حاکم جو ہے وہ ظلم کی وجہ سے، حاکم کا کام ہے رعایا کی رعایت کرنا، نہ کہ رعایا پر ظلم کرنا۔ جو حاکم اپنے رعایا پر ظلم کرے، اللہ نے اسے حاکم اس لیے بنایا تھا کہ وہ عدل و انصاف کرے، وہ عدل و انصاف کرے، کس میں کیا کمی ہے، کیا بیشی ہے، اس کو دیکھے اور اسی انداز، اسی لہجے کے مطابق فیصلہ کرے، کسی غریب پر ظلم نہ کرے، کسی غریب پر ظلم نہ کرے، کسی کمزور کو ستائے نہیں، کسی بے بس انسان کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے، بلکہ اس کا کام ہے اپنے رعایا کی رعایت کرنا، اپنے رعایا کی دیکھ بھال کرنا۔ تو فرمایا گیا سب سے نمبر 1 پر جو انسان بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائے گا تو فرمایا وہ حاکم جو اپنے رعایا پر ظلم کرتا ہے، وہ حاکم جو اپنے رعایا پر ظلم کرتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ہر گھر کا ایک حاکم ہوتا ہے
جیسے کہ باپ یا شوہر ہے نا. قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے ہیں. آپ گھر کے حاکم ہیں، آپ کی اولاد محکوم ہے، آپ کی اولاد آپ کے تابع ہے، آپ کے انڈر میں ہے. آپ گھر میں جو حکم دیں گے، جو فیصلہ لیں گے، اس حکم اور اس فیصلے کو آپ کی اولاد کو تسلیم کرنا ہوگا. آپ کے حکم کو آپ کی اولاد کو ماننا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا. پتہ یہ چلا کہ آپ گھر میں حاکم ہیں، آپ کی بیوی آپ کے اندر محکوم ہے، آپ کے انڈر میں ہے. تو اب حاکم کا کام ہے کہ اپنے رعایا کی خبر لے، حاکم کا کام ہے اپنے رعایا پر ظلم نہ کرے. تو اب جب آپ حاکم ٹھہرے گھر کے، تو گھر کے بال بچوں کی ذمہ داری، ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کو پڑھانا لکھانا، اچھے سنسکار دینا، اچھی تہذیب دینا، اچھے لوگوں کی صحبت میں لے جانا، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. کیا کہا؟ نمبر 1، حاکم ظلم کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور ایسے نہیں بغیر حساب بغیر کتاب کے، بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ آپ حاکم ہیں. حالانکہ یہ صرف جو ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حاکم سے مراد اب وہ زمانہ نہیں رہا. تو محلے کا جو بڑا ہے، جو معاشرے کا بڑا ہے، وہ بھی اپنے اپنے جگہ پر ایک حاکم، اپنے جگہ پر حاکم کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کریں. ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کریں. یہ نہیں کہ میرا، اگر میں چھوٹوں کے منہ لگوں گا تو میرا جو اسٹیج ہے، جو میری عزت ہے، جو ریپوٹیشن ہے، وہ خراب ہو جائے گی، ہے نا. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ معاشرے کے بڑے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت اور اچھی سوچ، اچھی سمجھ دیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نمبر 1 پر حاکم ظلم کی وجہ سے. انشاءاللہ الرحمن میں نے جو کہا کہ 6 جو کیٹیگریز ہیں، انشاءاللہ ایک ایک پر گفتگو کی جائے گی. میں تفصیل انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا. آج جلدی میں مختصراً میں ان 6 باتوں کو بتا کر کے اپنی جو ہے تقریر کو اختتام لے جاؤں گا. نمبر 1، حاکم ظلم کی وجہ سے. پھر فرمایا گیا نمبر 2، والعرب بالعصبیہ، اہل عرب تعصب کی وجہ سے. عرب کے جو لوگ ہیں وہ تعصب کی وجہ، عصبیت کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر تعصب. دیکھیں، اسلام میں تعصب نہیں ہے، تسلب ہے. اسلام میں تعصب نہیں ہے کسی کے تعلق سے کہ بھئی یہ ہمارا آدمی ہے تو اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے اس کو چھوڑ دو، یا اس پر جو ہے جرمانہ کم کر دو، یا اس کو سزا کم دو، وہ دوسرا ہے میرا اپنا نہیں ہے تو اس کے اوپر پورا جرمانہ لگا دو، یا اسے تکلیف دو، یا اسے سزا دو. یہ تعصبیت جو ہے اسلام اس کا درس نہیں دیتا. اگر آپ اسلام کے دامن سے جڑے ہیں، تو اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ تعصبیت کے چشمے کو نکال دیجئے اور فیصلہ وہی کیجئے جو حق ہو. فیصلہ وہی کیجئے جو حق ہو، یہ نہیں کہ ہمارا آدمی ہے. تو اہل عرب جو ہے وہ تعصبیت کے بنا پر، عصبیت کے بنا پر، تعصب رکھنے کے بنا پر، وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا آدمی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، ہے نا. اپنے محلے کا، اپنے قبیلے کا، اپنے رشتہ دار کا آدمی ہے تو اسے بچا لیا جاتا تھا، اور جو دوسرے محلے کا ہوتا تھا اس کے اوپر سارا ڈنڈ لگا کر کے اسے مار دیا جاتا تھا، یا اس پر جو ہے جرمانہ عائد کر دیا جاتا تھا. ایسا ہوتا تھا. تو یہ تعصبیت جو ہے نا، یہ جو تعصب والا کام ہے، یہ بہت برا کام ہے. یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں میں بہت پائی جا رہی ہیں. یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں میں بہت پائی جا رہی ہے. آپ دیکھیں آج تو ایسا بھی ماحول، معاملہ بن گیا، اللہ خیر کرے، رحم فرمائے اللہ، کہ بھائی بہار کا بچہ ہے تو ہمارے یہاں نہ پڑھے، یہاں پر یہی کا بچہ رہے، یہاں پر مولوی باہر کا نہ آئے. بہار کا مدرسہ ہے تو مہاراشٹر کا بچہ نہ آئے، بہار کے مدرسے پڑھے. یو پی کا مدرسہ ہے تو یو پی کے ہی بچے پڑھے، بنگال کا. اب یہ اسلام میں یہ چیزیں آ گئی ہے نا، یہ تعصبیت جو آ گئی ہے.
آپ دیکھیں انگریز لوگوں کو، وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں مگر اس کا کوئی چرچ اگر کسی کھیڑے دیہات میں ہے تو وہاں سے وہ ڈول کا ڈول پیسہ بھیج رہے ہیں۔ ان کو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اس چرچ کو سنبھالے جو ہوئے ہیں، جو وہ لوگ آ رہے ہیں وہ انڈین ہے، وہ جو ہے تمل ناڈو کے ہیں، مہاراشٹر کے ہیں، یو پی کے ہیں، بہار کے، بنگال کے، اس سے کوئی مطلب نہیں، بس ہمارا کام ہو رہا ہے، ان کو اس سے مطلب ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسے بھی کم سوچ کے لوگ آ گئے ہیں جن کو باہر کے مولوی نہیں چلتے، باہر کے جو ہے بچے نہیں چلتے، یہاں مدرسے میں ہمارا ہی بچہ ہونا، ہماری حضرت ہونا، ہمارا سب کچھ ہونا، ہمارے تسلب ہونا، سب کچھ ہمارا ہونا، یہ ایسا ایک ماحول، میں صرف یہی کے تعلق سے نہیں، آج ہمارے مسلم معاشرے میں یہ باتیں پائی جا رہی ہے۔ تو اسلام میں تعصب نہیں ہے، اسلام میں تعصب نہیں ہے، اسلام میں تسلب ہے۔ تسلب کا معنی یہ ہے کہ بالکل دین پر جمے رہو، ڈٹے رہو، کوئی کچھ کہے، اگر وہ حق ہے تو حق ہے، وہ غلط ہے تو غلط ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جب سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے تو آپ ہی کے خاندان کے لوگوں نے کہا تھا، آپ ہی کے لوگوں نے کہا تھا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کی دعوت دینا چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، آپ کو یہ مال و متاع دیں گے، یہ سارا کچھ آپ کی نظر کر دیں گے۔ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور ایک ہاتھ میں جو ہے سورج کو لا کر کے رکھ دو، تبھی بھی میں اس کے باوجود جو ہے میں دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرات یہ تسلب بھی دین ہے، یہ تسلب ہے کہ آپ دین پر جمے رہیں، دین پر ڈٹے رہیں، دین کے اندر تعصبیت کو ذرا برابر بھی جگہ نہ دے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اہل عرب تعصب کے بنا پر بلا حساب و کتاب کے جہنم میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا گیا نمبر تیسرے پر وَالدَّحَاقِينُ بِالْكِبْرِ، گاؤں کے جو مکھیا لوگ ہوتے ہیں، سرپنچ لوگ ہوتے ہیں، گاؤں میں ہم جس کو بڑا بنا دیتے ہیں، اس کے اندر تکبر آ جاتی ہے۔ تکبر کے بنا پر میں گاؤں کا سرپنچ ہوں، مکھیا ہوں، بڑا ہوں، تو دوسرا آئے تو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میرے پاس بیٹھنے کی اس کے اندر اوقات نہیں، نیچے بیٹھے۔ یہ ایسا جو تکبر کرتے ہیں، انا کو اپنے اندر جگہ دیتے ہیں، انانیت جو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، ہے نا، اسے آپ نے بڑا کیا، ہم نے اور آپ نے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے چاہا تو بڑا ہوا۔ ہاں، اللہ نے چاہا تو بڑا ہوا۔ اب جب وہ بڑا بن گیا تب اس کا عالم یہ ہو گیا، اس کے اندر کبر آ گیا، تکبر آ گئی۔ اب وہ اس کے کھانے کے ساتھ بھی بڑا بڑا آدمی بیٹھنا، وہ جو دسترخوان پر بیٹھے گا اس میں بھی بڑا بڑا اس کے ہم نوا، ہم پیالہ، ہاں، ساتھ میں رہنے والا، وہ غریب کو بیٹھنے کے اندر اوقات نہیں ہے، وہ تو دوسری محفل میں کھا، ہماری دوسری میں، بڑوں لوگوں کی محفل ہے ہماری۔ یہ جو تکبر آ جاتی ہے نا، یہ جو انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے نا، یہ جو کبر پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، ہے نا، تو فرمایا گیا وہ لوگ جو گاؤں کے بڑے ہیں اور تکبر کرتے ہیں تو اس تکبر کے بنا پر بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ میں نے پہلے کہا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ فضیلتوں میں سے ہے، اور بغیر حساب کے کتاب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے یہ وعیدوں میں سے ہے۔ ہمیں فضیلتیں تو یاد ہیں مگر ہمیں وعیدیں یاد نہیں ہے۔ ہم فضیلتوں کو بار بار سننا چاہتے ہیں مگر وعیدوں کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ آج بچوں کے بال کے بارے بولو تو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، بار بار حضرت بال پر بولتے ہیں۔ موبائل کے بارے بولو تو حضرت کو تکلیف، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، بار بار موبائل پر بولتے ہیں۔ بے نمازیوں کے بارے میں بولو تو بار بار ہم ہی کو بولتے ہیں، سود خور کے بارے میں بولو تو بار بار سود خور ہم ہی کو بولتے ہیں، ہے نا۔ ایسا آج لوگ، ہم برے ہیں، ہم نکمے ہیں، ہمیں نکما نہیں کہنا، ہمیں اچھا کہنا ہے۔ ہم نکمے ہیں، جس طریقے سے گو کے اوپر، پاخانہ کے اوپر آپ جو ہے نا چاندی کا ورق ڈال دو تو سوچتے ہیں چمکیلا ہے مگر اس کے اندر تو بدبو پھیلی، بدبو تو ہے ہی اس کے اندر۔ آج ہم کو بھی ہمارے اندر پوری گندگیاں پھیلی ہوئی ہے، نحوست، بدکاری، بدفعلی، ہر برائی ہمارے اندر ہے، زنا، شراب، سود، ہر برائی ہمارے اندر ہے مگر ہمیں برا نہیں کہنا۔ ہم اچھے لباس پہن کے امیروں کے محفل میں گئے، اب ہم کو آپ اچھے انداز، اچھے لیبل اور اچھے جملے سے ہمیں نوازنا۔ ہم شراب پیتے ہیں، پیتے رہیں گے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں جو ہے برا کر کے کہو،
ہے نا. آج یہ لیبل لگا کے ہم پھرتے ہیں. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ آدمی اس کو دعوت دے گا, کرسی بیٹھیے, یہاں کرسی پہ, یہاں پہ بیٹھیے آپ وہاں, اس لیے کہ ہم جو اس کی عزت کرتے ہیں اس کے پیسے کی بنا پر. اور ایک غریب جو نمازی ہے, حاجی ہے, 5 وقت نماز پڑھتا ہے, ہر برائی سے بچتا ہے, وہ غریب ہے تو اس کے لیے ہم کرسی نہیں لگائیں گے. تم جہاں پاؤ بیٹھ کے کھا لو, کھانا ہے تو کھاؤ, نہیں تو جا سکتے, کوئی ٹینشن نہیں. اصل مہمان ہمارا وہ ہے جو پیسہ والا ہے. ہاں اصل ہمارا. آج یہ جو دستور, یہ جو چلا ہے دستور, اسی دستور کے بنا پر تو آج ہم مارے جا رہے ہیں. وہ شراب پیتا ہے, کوئی اس کو بول نہیں سکتا. وہ زنا کرتا ہے, کوئی بول نہیں سکتا. وہ چوری کرتا ہے, کوئی اس کے اندر 1000 عیب ہے, ہم اس کو نہیں بولیں گے. لیکن ایک غریب اگر ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو ساروں کی ساری انگلیاں اس غریب کے اوپر اٹھ جاتی ہے کہ تم نے ایسا غلط کیا, تم نے ایسا غلط کیا. اور ہم اس بات کو لوگوں تک پھیلا رہے ہیں. یہ ہمارا دستور, ہمارا شیوا بن گیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, گاؤں کا بڑا مکھیا, جو گاؤں کا بڑا آدمی ہے, اگر تکبر کرے اور تکبر کے بنا پر جو ہے دوسرے لوگوں کو حقارت سے دیکھے, بلا حساب بلا کتاب کے جہنم میں جائے گا. اس کے بعد فرمایا چوتھا, وَالتُّجَّارُ بِالْكِذْبِ, اور وہ تاجر, تجارت کرنے والا جو تجارت کے اندر جھوٹ بولتا ہے. تجارت کرنے والا جو تجارت کے اندر جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے. سامان ہے 10 کا, 12 کا بول کر کے, جھوٹ بول کر کے بیچ دیا. یا سامان میں کمی ہے کچھ, اس کمی کو ظاہر نہیں کیا بلکہ کہا مال بہت اچھا ہے, بہت 1 نمبر فرسٹ کلاس مال ہے, بیچ دیا جھوٹ بول کر کے. تو فرمایا کہ بغیر حساب بغیر کتاب کے وہ جہنم میں جائے گا. ڈائریکٹ, یعنی مرا ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. اور جو تاجر اچھے انداز میں بغیر جھوٹ کے تجارت کرتا ہے, آقا فرماتے ہیں کہ وہ نبیین کی, صدیقین کی, شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اچھی تجارت کرنے والا, جھوٹ سے پاک تجارت کرنے والا. آج ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں نا, ہماری تجارتیں کیسی ہے, ہمارے خرید و فروخت کیسے ہیں. ہم جو مال بیچ رہے ہیں اس کے اندر کمی ہو تو اس کمی کو اپنے پارٹی کو بتاتے یا نہیں بتاتے ہیں. ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں نا, اگر ہم نے ایسا کام کیا کہ جھوٹ اس میں شامل کر کے اس مال کو بیچ دیا تو فرمایا گیا بغیر حساب بغیر کتاب کے وہ جہنم میں جائے گا. آج 99.9% یہ کام ہے یا نہیں ہے؟ کب بچیں گے ان چیزوں سے؟ خالی صدقہ کر دینے سے, دان دے دینے سے آپ کا جھوٹ معاف ہو جائے گا؟ آج لوگوں کی یہ سوچ بھی بن گئی ہے, بھائی ہم مال ہمارا کما رہے ہیں حرام کا, ایک وہ کیا بولتے سو نیاز رکھ دو گو سے پاک کی, 100-500 آدمی آ کے کھا لیں گے, ہو گیا پاک ہمارا مال. آج ہماری یہ سوچ بن گئی ہے نا, ہمارا مال پاک ہو گیا, اب ہم کو ضرورت نہیں, مال پاک ہو گیا ہمارا. آج یہ سوچ بن گئی ہماری, کسی غریب کو 100, 50, 500, 1000 دے دو, بس ہو گیا ہمارا مال پاک. اس طریقے سے مال پاک نہیں ہوتا, اس طریقے سے مال پاک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اسے ہی قبول کرتا ہے جو آپ کا خالص ہو. اس لیے کیا فرمایا, وَالتُّجَّارُ بِالْكِذْبِ, اور جھوٹ کو شامل کر کے تجارت کرنے والا بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائے گا. وہ چاہے کتنا مال کما لے, وہ سارا کا سارا یہی دھرا رہ جائے گا, وہ سارا کا سارا یہی کا یہی دھرا رہ جائے گا. اس لیے آپ یہ نہ سوچنا کہ میں غریب ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, کھاؤں گا کیا, کما کیا رہا ہوں, یا یہ سوچنا کہ میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں, زیادہ کما نہیں پاتا ہوں. آپ یہ سوچنا کہ میرا مال حلال کا ہے یا نہیں ہے. وہ پیسہ والا بھی ہے, اگر حلال کا ہے تو نبیین, صدیقین, شہداء کی سب میں اٹھایا جائے گا. اور اگر حلال کا نہیں ہے, اس میں ذرا سی بھی جھوٹ اس نے شامل کر لیا تو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائے گا. وہ کسی شاعر نے کہا کہ امیر شہر سے مزدور نے کہا مالک, امیر شہر سے مزدور نے کہا مالک, ہمیں تو نیند ہماری تھکن سے آتی ہے. امیر شہر سے مزدور نے کہا مالک, ہمیں تو نیند ہماری تھکن سے آتی ہے, اور خدائے پاک کا شکر ہے, انعام ہے یہ,
حلال کھاؤ تو خوشبو بدن سے آتی ہے، حلال کھاؤ تو خوشبو بدن سے آتی ہے۔ تو میرے دوست میں عرض کر رہا تھا کہ آپ تجارت کریں تو اس میں جھوٹ کو، حرام کو شامل نہ ہونے دیں۔ جس طریقے سے تالاب میں اگر ایک مچھلی کے اندر کوئی گھاؤ پیدا ہو گیا، وہ ایک مچھلی ساری مچھلیوں کو تباہ کر دے گی، اسی طریقے سے آپ کے تجارت میں اگر جھوٹ کو آپ نے شامل کر دیا تو آپ کا سارا معاملہ، سارا کا سارا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے تجارت کو خالص بناؤ، اس کے اندر جھوٹ کو، بے ایمانی کو شامل نہ ہونے دو، اور جو ایسا کرے گا تو فرمایا بلا حساب و کتاب کے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا پانچواں والعلماء بالحسد، اور علماء حسد کے بنا پر بلا حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ آج ہو رہا ہے نا ایسا، علماء میں بھی ایسا ہو رہا ہے نا، وہ آگے کیسے چلا جا رہا ہے، اس کی ٹانگ کھینچو، اس کو لوگ اتنی شہرت کیوں دیتے، اتنی مقبول ان کی کیوں ہو جا رہی ہے، وہ اس کو اتنا اونچا مقام کیوں مل جاتا ہے، وہ ایسے ہر جگہ کیوں رہتا ہے، ایک حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات جو جملے میں کہہ رہا ہوں یہ میرے نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا، یہ آقا کے فرمان ہے۔ والعلماء بالحسد، اور علماء حسد کے بنا پر بغیر حساب، بغیر کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے جو جانکار ہے، جو عالم ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے علم کے بنا پر حسد نہ کرے۔ اسے جو مقام مل رہا ہے وہ آپ نے نہیں دیا ہے، وہ اللہ دے رہا ہے۔ اسے جو مقام مل رہا ہے، جو عطا ہوا ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ آپ نے نہیں دیا ہے۔ اور حسد تو ایسی بیماری ہے کہ فرمایا گیا کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد جو ہے نا، جلن پیدا، اپنے دل میں جلن، جس کو انگلش میں ہم لوگ جیلسی، جلس پیدا ہونا، دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جو دل میں جو جلن پیدا ہوتی ہے نا، وہ کیسی جلن ہے؟ وہ ایسی جلن ہے کہ آپ کے نیکیوں کو جلا دے رہی ہے۔ وہ جلن جو ہے نا آپ کے نیکیوں کو، کیونکہ کہا گیا کہ حسد ایسے ہی نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو یہ حسد کی وجہ سے آپ کی نیکیاں جو ہے نا وہ ساری کی ساری ختم ہو جا رہی، جل جا رہی ہیں۔ اس لیے علماء جو ہے اگر حسد کریں گے تو حسد کرنے والے، حسد رکھنے والے، العلماء بالحسد، اور جو حسد کرنے والے علماء ہیں وہ بلا حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ اور چھٹی چیز جو فرمایا والاغنیاء بالبخل، اور جو مالدار لوگ ہیں، جو غنی لوگ ہیں، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ بخل کی بنا پر جہنم میں جائیں گے۔ بخل کے بنا پر، بخیلی کے بنا پر بلا حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے، ہے نا۔ میں معذرت چاہوں گا مگر الا ماشاء اللہ کچھ ہی لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دل بھی ہے، مگر 90% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جب پیسہ آ جاتا ہے تو دل سکڑ جاتا ہے نا۔ آپ دیکھیں مثال کے آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، آپ کے یہاں کوئی کام کرتی ہو نوکرانی، مالکن کی برتھ ڈے ہو تو نوکرانی اپنے مالکن کے لیے دکان میں جائے گی تو کہے گی اچھی ساڑی دینا، ہے نا، اچھی ساڑی دینا، قیمت جو بھی لگے مگر سامان بیسٹ ہونی چاہیے کہ میں اپنی مالکن کو دینے جا رہی ہوں، ہے نا۔ وہ بیسٹ سے بیسٹ لینے کی کوشش کرے گی، اور کچھ دنوں کے بعد اسی نوکرانی کی کبھی جو ہے برتھ ڈے ہو، برتھ ڈے اس لیے بول رہا کہ آج مناتے ہیں نا سب نا، نوجوان لوگ ہمارے باہر جا کے منہ میں لگاتے ہیں کیک، پہلے کھاتے تھے اب لگاتے ہیں۔ کیا آ گئی دنیا، اللہ کیا کہاں سے کہاں آ گئے ہم لوگ۔ جو چیز کھانے کی اس کو منہ میں لگا کر کے منہ کو وائٹ کر رہے ہیں اور فیس بک میں یوں سیلفی لے کے ڈال رہے ہیں، دیکھو میرا منہ کیسا بندر جیسا ہے نا، ایسا ہو رہا ہے نا۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیونکہ وقت نہیں ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد اسی نوکرانی کا برتھ ڈے رہے، اب مالکن جا رہی ہے دکان میں، شاپ میں، تو کہیں گے کہ سستی بھی ہو اور اچھی بھی ہو، ہے نا، تھوڑی سستی ہو، کس کو دینا ہے میڈم؟ وہ گھر میں کام کا، اچھا اس حساب سے دکھاؤں گا، اس پرکار کے دکھاتا ہوں۔ وہ جو شاپ میں کام کر شاپ کیپر جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا ایسا کیا، نوکرانی کے حساب سے نا میں لے کے آتا ہوں۔ پھر وہ جو
سائڈ میں ذرا زیرو رہنے لگتا ہے جو لیول میں، اس کو لا کر کے دکھاتا، اس کو لیتی لیکن ہاں لیتے، اور اس پہ بھی وہ بڑائی بیان کرتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں آپ کہ آدمی کے اندر پیسہ تو ہے مگر بخل اتنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مدرسے کے دھندے کے لیے جائیں، مسجد کے پیسے کے لیے آپ رومال لے کے پھرتے ہیں نا، 10 روپے ڈالیں گے، اور کسی ایسے کام میں جہاں پہ اس کی فوٹو آئے 10,000 روپے میرے طرف سے، یہ لیجیے اعلان کی طرح میرا فلاں سیٹ صاحب کی طرف 10,000 روپے ہے۔ ہاں، وہ جو دنیاوی معاملات جہاں پہ اس کو نام ہونا ہے، شہرت چاہیے ہوتا ہے، جہاں اس کے فوٹو ہونے ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ 10,000 دکھا کر کے دے گا، اور اللہ کے گھر میں دے گا تو نکال کے 10 کا چلر بچا ہے ڈال دے گا مسجد میں، ہے نا۔ تو جو چیز آپ کے کام آنے والی، آپ اللہ کے گھر میں دیں گے، یہ کام آنے والی چیز ہے، تو اس میں آپ کے جیب سے پیسے نہیں نکلتے، مگر دوسرے کاموں کے لیے آپ کو پیسے نکل۔ کسی کو انعام دینا بھی دیکھیں بہت چل رہا ہے، میں کیا بولو، آپ لوگ خود جانتے ہیں، اس کو دینا اس کو دینا، نہ جانے کس کس کو دینا، آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آپ لوگ جانکار لوگ ہیں، ماشاءاللہ تجربہ کار لوگ ہیں، تو ایسا ہوتا ہے نا، وہاں پر دینے کے لیے جو ہے جیب سے کم نہیں ہوتے پیسے، مگر اللہ کے گھر میں دینا ہوتا ہے۔ تو ابھی کاروبار چل نہیں رہا ہے، دھندا بہت مندہ ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، اب وہ ایسا بول رہا ہے جیسا کہ جو مانگنے گیا تھا وہ سوچ رہا ہے کہ اس سے بہتر تو میں ہوں شاید، اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو چیز آئی ہے، یہ جو بخل اپنے اندر ہم نے پیدا کر لیا ہے، تو فرمایا گیا وَالْأَغْنِيَاءُ بِالْبُخْلِ، اور غنی جو ہے، مالدار جو ہے، وہ بخل کے بنا پر، سب سے بخل کے بنا پر بلا حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے بخل کو ہٹاؤ، بخل کو ہٹاؤ، اور سخاوت اپنے اندر لے کر کے آؤ۔ تجارت کرو حرام سے، جھوٹ سے پاک تجارت کرو، عصبیت تعصبیت کو بالائے طاق رکھو، تسلب ہو کر کے کام کرنے کی کوشش کرو، اور جو ہے اپنے گھر والوں کی گھر کی اصلاح کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے جو پہلا جملہ کہا، پہلی بات کہا کہ حاکم ظلم کی وجہ سے، آپ گھر کے حاکم ہیں، آپ سے حساب لینا ہے، آپ سے حساب ہونا ہے، اس لیے اپنے گھر کی اصلاح کیجیے، اپنے گھر والوں کی، اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجیے، نمازوں کی طرف بچوں کو راغب کیجیے، ہر برائی سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آخری بات کہ میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نمازوں کی پابندی کیجیے، ان برائیوں سے بچیے، آپ نمازوں کی طرف راغب رہیں گے، انشاءاللہ آپ کا دل ان تمام برائیوں سے پاک ہوتا جائے گا، پاک ہوتا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا پروانہ بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کیجیے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ میں ہر جمعہ کو اعلان کرتا ہوں، اور آج بھی، کہ ہمارا جو جیلانی مشن کی طرف سے جو پروگرام چلتا ہے ہفتہ واری، الحمدللہ اس اتوار کو بعد نماز عشاء فوراً محلہ سعید پورہ اٹھوارے بازار میں پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ ان کی تقریر ہوگی۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات ضرور بالضرور شرکت کریں، اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کے ساتھ اسے مالا مال فرمائے۔ بولتی ہو گئی ہو، خدا جب اپنے حبیب سے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔